جب خان صاحب نہیں آئے تھے اقتدار میں، پی ٹی آئی نہیں آئی تھی، تو ہمیں تھا کہ جی یہ چیزیں بہت خراب ہے. باجوہ صاحب یہی کہتے تھے کہ جی ان کو چھوڑیں آگے چلیں، جبکہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا جو موقف تھا، ہم تو آئے ہی احتساب کے نام پہ تھے. میں تب گورنمنٹ میں بیٹھوں گا کہ جب میں اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں، کہ جب میں چیزوں کو تبدیل کر سکوں، جب میں اپنی مرضی چلا سکوں. عمران خان نے اس قوم کو ایک قوم بنا دیا ہے. کسی کے گھر میں سیڑھیاں لگا کے گھس جاؤ، نہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. ابھی تو جنگل کا قانون ہے. دیر از نو لا ان پاکستان کہ نہ کوئی وارنٹ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. آپ نے جس کو دل چاہو جہاں سے جب جی چاہے اٹھا لو. یہ لوگ شناختی کارڈ لیتے ہیں، جن لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ ان کے ووٹ اس طرح سے کر کے ایک پلاٹ کے اوپر 20 ووٹ ہوتے ہیں. نیب کا ستیہ ناش ہوا، نیب کے سارے قوانین چینج کر دیے گئے، اور ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس میں میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو شرم آتی ہے کہ وہ جی 50 کروڑ کی آپ کرپشن کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ بچانے والی ذات زندگی دینے والی، اور ہم ایز اے مسلمان ہم سب کا ایمان ہے. السلام علیکم ناظرین، اسٹیٹ آف افیئرس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار احمد، اور آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں جو کہ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کی چیئرپرسن بھی ہیں اور پی ٹی آئی ویمن ونگ سینٹرل پنجاب کی انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. پلیز ویلکم مس رضوانہ غضنفر. میم، آپ نے کہا پی ڈی ایم نے قرضے لیے، جو جتنے لوگ اس ٹائم گرینڈ الائنس میں بیٹھے ہوئے، خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ کبھی قرضہ نہیں لیں گے، لیکن ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ گیا. بالکل. تو کیا اس کی کیا مجبوری بن گئی تھی کہ کہہ کے بھی کہ قرضہ نہیں لیں گے، پھر بھی ان کے پاس جانا پڑا؟ لیکن بالکل اس کی مثال صاف ہے نا کہ اب آپ کے اگر یہ حالات ہو، میں فرض کریں میں گھر میں اس وقت آتی ہوں جب وہ گھر قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تو میں نے اس چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ تو قرضہ مجھے بھی لینا پڑے گا، کیونکہ حالات تو آلریڈی خراب ہے. اور جب خان صاحب دور بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا، جب خان صاحب نہیں آئے تھے اقتدار میں، پی ٹی آئی نہیں آئی تھی، تو ہمیں تھا کہ جی یہ چیزیں بہت خراب ہے. لیکن جب ہم اس میں آئے اور تب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، بہت خراب نہیں ہے، یہ تو بیڑا ہی غرق ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ دور بیٹھ کے جو اندازے تھے، اندازوں سے زیادہ یعنی حالات جو ہے وہ خراب تھے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے 3 سالوں میں جو ہمارا وہ جو ڈیفیسٹ تھا ایون پہ ہم لے آئے، تو وہ اس لیے کہ ہم نے یہ جو باہر کے دورے کرنا، یا کس طرح سے ہم نے کفایت شاری کا خان صاحب نے جو مہم شروع کی کہ کوئی باہر کے دورے نہیں، اگر وہ جاتے بھی تھے تو 4-5 لوگوں کو لے کے جاتے تھے، یا سفارت خانے میں ٹھہرتے تھے. کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی آپ امریکہ گئے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں آپ کے وزراء ٹھہر رہے ہیں، یا آپ جو جہاز چارٹر ہو رہا ہے اور یہ سارا. تو وہ کر کے تبھی تو ہم اس کو بریک ایون پہ لائے کہ ہمارا بیلنس ہوا. لیکن چونکہ قرضے اتنے تھے کہ وہ ہمیں قسطیں جب دینی ہوتی تھی تو وہ ظاہر ہے ہمیں کرنا پڑتا تھا جب اتنے برے حالات میں ہوگا. لیکن ہمیں کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے گروتھ ریٹ کو ایون کہ کرونا کے باعث جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی ہو، چاہے بنگلہ دیش کی ہو، چاہے انڈیا کی ہو، وہ کہاں پہنچی، اور پاکستان کی اکانومی پھر بھی نیگیٹو میں نہیں گئی. تو دس کریڈٹ گوز ٹو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ ہم نے ایک تو یہ ہمارے کریڈٹ میں آتا ہے کہ اتنے برے حالات میں کچھ ہماری بیڈ لک کہ ہم جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلے ہمیں ایک وہ جو لوکس کا وہ جو ٹڈی دل والا تھا اس کو ہم نے فیس کیا، پھر اس کے بعد یہ جو کرونا والا تھا. لیکن الحمدللہ ساری دنیا میں تعریف ہوئی کہ پاکستان وہ ان 3 ممالک میں ہیں جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ڈیل کیا. میم، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کووڈ کے اندر جس طرح پی ٹی آئی نے پرفارمنس دی اس میں بلا جواز کوئی آپ وہ نہیں دے سکتے. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے کہ جہاں پہ کووڈ میں اتنی اچھی پرفارمنس دی گئی، وہیں پہ احتساب کا عمل بہت سلو رہا. پی ٹی آئی کی 3.5 سال کی گورنمنٹ میں احتساب کا عمل بہت سلو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل صاف، اب تو یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ جب ہماری گورنمنٹ جس طرح سے سیٹیں ہماری ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا آر ٹی ایس بند ہوا تھا، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ایک دم سے جو ہے وہ کم ہو گئی تھی. کیونکہ دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں آئیں. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہو کہ جی وہ جس طرح نا کولیشن گورنمنٹ کو پریفر کیا ہے.
تاکہ آپ وہ کام کمپلیٹلی کر نہ سکیں. اور یہ بالکل بات ہے کہ کرنے نہیں دیا گیا، کیونکہ جو لوگوں کے جب کیسز جاتے تھے جس طرح نیب میں، جس طرح خان صاحب نے بھی یہ بات بیان کی کہ باجوہ صاحب یہی کہتے تھے کہ جی ان کو چھوڑیں آگے چلیں، جبکہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا جو موقف تھا، ہم تو آئے ہی احتساب کے نام پہ تھے. اور اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ مطلب میں یہ گورنمنٹ چھوڑ دوں گا کہ میں تب گورنمنٹ میں بیٹھوں گا کہ جب میں اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں، کہ جب میں چیزوں کو تبدیل کر سکوں، جب میں اپنی مرضی چلا سکوں. لاسٹ ٹائم بھی یہی کوشچن ہوا تھا کہ اگر الیکشن ہوں گے اور آپ کی سیٹیں کم ہوئی تو انہوں نے کہا تھا میں اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر، یعنی میں پریفر کروں گا، کولیشن میں نہیں جاؤں گا. کولیشن گورنمنٹ میں ڈیفینیٹلی آپ اس طرح سے فیصلے نہیں کر سکتے. اور یہ بات بالکل اب تو کلیئر ہے کہ جتنی دفعہ کوشش کی گئی وہ چونکہ این آر او 2 دینا تھا. اور آپ دیکھیں کہ رجیم چینج ہوتے ہی سب سے پہلے کام کیا ہوا، نیب کا ستیہ ناش ہوا، نیب کے سارے قوانین چینج کر دیے گئے اور ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس میں میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو شرم آتی ہے کہ وہ جی 50 کروڑ کی آپ کرپشن کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر اتنے مطلب میں نے اس دن وہ ساری ڈیٹیلز پڑھی ہیں، مجھے زبانی تو اس طرح یاد نہیں ہے، لیکن این آر او 2 لیا نیب کے، یہ جس لیے آئے تھے ان کو وہ ساری چیزیں مل گئیں. آپ کے ماشاءاللہ بھگوڑے جو آپ کے سیاستدان تھے، جو اشتہاری تھے، ڈاکٹر صاحب بھی چلے آ رہے ہیں جو بیڑا غرق کر کے گئے تھے اکانومی کا، باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں. تو سب کے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب پی ٹی آئی اگر واپس حکومت میں آئے گی تو وہ احتساب کا عمل دوبارہ سے شروع کرے گی؟ جی بالکل انشاءاللہ. اس لیے کہ دیکھیں خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ابھی تو انشاءاللہ ہمیں پر امید ہے کہ یہ جتنی بھی دھاندلی کر لیں، اب مارجن اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر یہ 15-20 ہزار کے ووٹوں کی بھی دھاندلی کریں گے تو بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے، کیونکہ یہ اس سے باز نہیں آئیں گے. مجھے پتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوئنسی میں یا یہاں پہ ایک جگہ پہ لاہور میں 70,000 جو ووٹ جو ہے وہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو یہ لوگ شناختی کارڈ لیتے ہیں، جن لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ ان کے ووٹ اس طرح سے کر کے ایک پلاٹ کے اوپر 20 ووٹ ہوتے ہیں، وہ ہمیں سارے سسٹم کا پتہ ہے. تو اب یہ دھاندلی بھی کریں گے تو بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم تبھی حکومت میں آئیں گے جب ہم بااختیار ہوں گے، جب ہم پہ کسی کا پریشر نہیں ہوگا. اگر احتساب کا عمل ہوتا ہے تو بزدار صاحب کے خلاف، فرح گوگی بٹ کے خلاف جتنے کیسز بنے ہوئے ہیں نیب میں، کیا ان کا بھی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب کا ہی دور تھا، علیم خان کو لے گئے تھے پکڑ کے. علیم خان اس وقت سیٹنگ منسٹر تھے. آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی نے کیا کوئی ہماری طرف سے نہیں تھا کہ بھائی خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ جائیں، اگر آپ کے اوپر کیس ہے آپ جائیں، آپ پہ مقدمہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کروائیں تو آپ پھر آ جائیں، موسٹ ویلکم. اور ایک اور ہمارے، مجھے نام بھول گیا ہے، وہ بھی کوئی تھے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کیس ہوا تھا تو ہم نے تو اس پہ کوئی نہیں کیا تھا، کوئی جا کے نعرے شارے نہیں لگائے تھے جب علیم خان کو پکڑا تھا. اس لیے کہ ٹھیک ہے، ہاں اب جو سچویشن ہے اس وقت طریقے سے پکڑا گیا تھا، وارنٹ گرفتاری ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ بھئی آپ نے نیب میں جانا ہے کیس. اب جو ہو رہا ہے کہ نہ کوئی وارنٹ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، آپ نے جس کو دل چاہو جہاں سے جب جی چاہے اٹھا لو، کسی کے گھر میں سیڑھیاں لگا کے گھس جاؤ، نہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. ابھی تو جنگل کا قانون ہے، دیر از نو لا ان پاکستان. ماشاء اللہ بھی لگا ہوا ہے اور وہ بھی انتہائی وہ سخت ترین ماشاء اللہ. آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو بولنے کی آزادی نہیں، آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ کے انسانی حقوق سلب ہے. میں اگر کوئی ٹویٹ کر دوں مجھے آ جائے گی ویگو اٹھانے، آ جائے گی نا. میں کوئی بات کر دوں، میں کچھ کر دوں تو وہ ہو جائے گا. یہ وہ لوگ عدالتوں کی توہین کریں، وہ بھرے مجمع میں ججوں کی تصویریں لگا کے ان کے نام لے کے ان کو ذلیل کریں، گندی گالیاں دیں. پی ٹی آئی کے وہ جاوید جعفری کیا نام ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں گندی غلیظ گالیاں دی چیف جسٹس کو، کچھ نہیں ہو رہا. لیکن چونکہ آزاد کشمیر میں ہماری حکومت تھی، وہاں پہ ذرا سا کوئی کوٹ آف کنٹیمپٹ ہو گئی پرائم منسٹر سے، اس کو فوراً ہٹا دیا گیا. تو وہ ساری کوٹ آف کنٹیمپٹ ہم پہ ہے، سارا کچھ ہم پہ. خان صاحب نے صرف اتنا سا کہا وہ سیشن جج جو تھی زیبا کو کہ بھئی آپ نے زیادتی کی ہے اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اس کا حساب لیں گے، ٹھیک ہے. ان کے اوپر مقدمہ بن گیا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ججوں کو گالیاں دے دو. کیا توہین پارلیمنٹ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ توہین پارلیمنٹ تب نہیں ہوئی جب لوٹے خریدے جا رہے تھے. توہین پارلیمنٹ تب نہیں ہوئی جب آپ جو ہے وہ سارے وہی ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ کرنے والے اکٹھے مل کے بیٹھ گئے.
تو توہین پارلیمنٹ اس وقت نہیں ہوئی جب کہ آئین کی آپ نے خلاف ورزی کی, آپ نے آئین کو کہا کہ جی یہ غلط ہے, آپ نے 3 ججز کو کہا کہ ان کے خلاف وہ ہم ان کی بات نہیں مانتے, تو تب نہیں ہوئی. تو توہین عدالت پہ آپ لوگ بات کر رہی ہے, خان صاحب کے خلاف اتنے سارے کیسز بنائے گئے اور اس سلسلے میں آپ ایک بہت بڑا اسٹینڈ آف چل رہا ہے سنگھ زمان پارک میں. جی, خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ لوگ ہوتے ہیں, آپ بھی وہاں پہ اکثر جاتی ہیں, اتنے سارے لوگ وہاں پہ, روز اتنا سارا وہاں پہ کھانا چلتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے, ان سب کے لیے بجٹنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کو حیرانی ہوگی, کبھی آپ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب لوگ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں نا اور اس سے محبت کرتے ہیں تو اس وقت بجٹنگ کہاں سے آ رہی. میں نے اپنے پاس سے کتنے دن سحری دی, میں نے افطاریاں دی, ہمارے جتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ماشاءاللہ, ہم لیڈیز مل کے ہم نے پورا کیمپ چلایا. ہماری باریاں ہوتی تھیں کہ ہم 2-3 خواتین نے دوپہر کا مل کے کر لیا, کسی نے جو کر لیا, ہم نے سب کچھ مل کے کیا, کیونکہ ہم وہ جماعت ہیں جو ہم خود سے دیتے ہیں. ان کے پٹواری وہ ہوتے ہیں جن کو لایا جاتا ہے بریانی اور قیمے والے نان پہ. تو آ کے دیکھیں نا, میں سب کو چیلنج کرتی ہوں, آپ دیکھیں آ کے زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی یعنی خود ساختہ طور پہ ہم مل کے والنٹریلی ہم وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے لنگر خانے بند کیے, ہم نے زمان پارک میں لنگر خانے کھولے. اور جتنا میں کہتی ہوں کہ عام پبلک آئی ہے, اتنا ہمارا پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا جتنی سحریوں میں لوگوں کو جب پتہ چلا کہ وہاں پہ سحریاں بھی دی جا رہی ہیں اور سارا کچھ ہے. اور میں کہتی ہوں کہ خان صاحب, کریڈٹ گوز ٹو خان صاحب کے, ان کے توسط سے کتنے غریب لوگوں کا پیٹ بھرا جنہوں نے وہاں سحریاں بھی کی اور افطاریاں بھی کی, اور ہم مل جل کے کر رہے ہیں. عمران خان نے اس قوم کو ایک قوم بنا دیا ہے. وہاں پٹھان بھی ہے, پنجابی بھی ہے, بلوچی بھی ہے. جب شیلنگ ہو رہی تھی تو ایک پٹھان گرتا تھا تو ایک پنجابی اس کے لیے بھاگ کے پانی بھی لا رہا ہوتا تھا, اس کو نمک بھی چڑھا رہا ہوتا تھا, اس کے کھانے کا بھی کر رہا ہوتا تھا. تو میں تو اب کہتی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا, ایک لڑی میں پرو دیا ہے. اگر آپ نے صحیح پاکستان دیکھنا ہے نا, تو وہ پاکستان آپ کو میرا خیال ہے ہمیں نظر آیا کہ وہاں کوئی فرق نہیں ہے, وہاں سب ایک پی ٹی آئی فیملی ہیں, ایک تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے سارے ہیں, اور ہم نے مل جل کے کام کیا اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. میم, خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا, ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا, اور اس کے بعد ان کی پروٹیکشن کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر رہی ہے پی ٹی آئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ابھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہے, یا آپ صرف ایز اے پبلسٹی اسٹنٹ اس کو لے کے چل رہی ہے؟ نہیں جی, بالکل جان کو بہت سیریسلی تھریٹ ہے, بہت سیریسلی خطرہ ہے. اور اس دن دیکھیں, میں ایک بات کہتی ہوں کہ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ کچھ لوگ اتنے بلیسڈ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ساری دنیا میں دعائیں ہوتی ہیں, اور عمران خان وہ شخصیت ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس دن ان کی پروٹیکشن دعاؤں نے کی ہے. اس دعا نے میرا خیال ہے اس لڑکے کو بھیجا جس نے ہاتھ مار کے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پاؤں پہ گولی لگی, ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھڑا رکھی تھی. اس نے کیا تھا, سامنے سے تھے اور ایک لیفٹ سائڈ سے ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ ہوا تھا. اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ بھئی جب اس کی پاپولیرٹی کو ہم ختم نہیں کر سکتے, لوگوں سے اس کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے, لوگوں کا جنون جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے, تو پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہی کہتے ہو نا کہ بھئی یہی ہوتا آیا ہے, بھٹو کو بھی اسی طرح کیا, بے نظیر کو بھی اسی طرح کیا, تو یہ تو ہوتا آیا ہے. تو وہ اٹیمپٹ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا, کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ بچانے والی ذات, زندگی دینے والی, اور ہم ایز اے مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ اگر ہماری زندگی ہے تو ہے, اگر نہیں ہے تو اللہ کی مرضی ہے, اگر نہیں ہے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل سیریسلی ابھی بھی بہت سیریس تھریٹ ہے, کیونکہ جو لوگوں کا یہ انہوں نے اتنے حربے استعمال کر لیے. تو ہر دفعہ یہ کہتے ہیں نا, پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ جتنی دفعہ سازش کرتے ہیں یہ خود منہ کے بل گرتے ہیں, اور عمران کا خان صاحب کا گراف جو ہے وہ مزید اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ جتنی سازشیں کرتے جا رہے ہیں یہ اتنا ہی ذلیل ہو کے گرتے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ عمران خان صاحب کا گراف مزید بڑھتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی جو تحریک انصاف سے لوگوں کی محبت, لوگوں کی ایفیلیشن بڑھتی جا رہی ہے. میم, آپ کی بھی فیملی ہے, اور 25 مئی کو آپ نے بھی وہاں پہ اسٹینڈ آف میں سب کچھ فیس کیا, شیلنگ فیس کی, کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ان ساری چیزوں سے؟ دیکھیں, جب 25 مئی کو جو شیلنگ ہوئی, اور جب ہم نے شیلنگ سہی, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بری شیلنگ تھی, میں اس میں میں گر گئی, میرے گھٹنے پہ چوٹ آئی, میرا موبائل گم گیا, اور بہت برے حالات تھے. انہوں نے اتنی وہ جو جس طرح پتہ چلا تھا جو شیل تھے وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھے کہ وہ عجیب و قسم کی چیز تھی.
میں پورا ایک ویک تک وہ جو ہماری آئیز اور یہ سارا ہمارا بہت برا حال رہا ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو پھر, اور اب تو ہم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. اب تو ہمیں یہ کیا کر لیں گے, شیلنگ کریں گے, کیا کر لیں گے. اب تو اس جنگ میں ہم کود گئے ہیں. اب تو ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے, پاکستان کی جنگ لڑنی ہے, پاکستان کے عوام کے لیے لڑنی ہے. اور الحمدللہ ہمارے بیچ میں ایک ایسا لیڈر ہے جس پہ ہمیں بھروسہ ہے. تو کہتے نا کہ پاکستان اور عمران خان اور پاکستان, ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اس دفعہ خان صاحب ٹکٹس کن کو دے رہے ہیں؟ جی بالکل, میں تو ان کے ہاتھ نہیں آئی, لیکن انہوں نے میرے ڈرائیور کو جو ہے وہ پکڑ لیا. میں زمان پارک گئی, میں ابھی آگے گئی ہوں تو انہوں نے پیچھے سے میرے ڈرائیور کو اٹھا لیا. اور جب میں واپس گئی ہوں تو وہاں پہ جو ان کا ڈی ایس پی تھا اس کے ساتھ میری کافی تو میں ہوئی. اور جب میں زیادہ بولی ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ میڈم آپ بس کر دیں ورنہ ہم آپ کو بھی جو ہے وہ پریزن وین میں ڈال دیں گے. اور انہوں نے باقاعدہ مجھے تھریٹ کیا. اور یہ میں کہتی ہوں کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم کوئی کشمیری ہیں. جس طرح انہوں نے بلٹ گن ماری ہیں, جس طرح انہوں نے ہم پہ شیلنگ کی ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا, پوری رات ہم وہاں پہ 14 تاریخ کی رات کو جب انہوں نے دھاوا بولا تھا تو آئی واز دیئر. اور جس طرح سے بچوں کے اوپر شیلنگ, ہمارے لڑکے ہمارے ینگسٹرز آتے تھے, بے ہوش ہو کے آتے تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ منظر. یعنی اس کے لیے تو میں کہتی ہوں میرے بہت ٹائم چاہیے. انہوں نے میرے ڈرائیور کو پکڑا, 8 دن تک وہ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہم ادھر ادھر ہوتے رہے اور پھر کہیں جا کے اس کی ضمانت ہوئی اور وہ آیا. اور وہاں بھی یہی پتہ چلا ہے کہ بہت برا سلوک کیا گیا ہے, بہت زیادتی کی گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور یہ ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہماری پولیس ہے, یہ لگتا تھا انڈین پولیس ہے جو اس نے ہم لیڈیز کے ساتھ کیا. لیڈیز کی تو کوئی رسپیکٹ میں رہی ہی نہیں ہے نا, کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جس طرح یہ اس حکومت نے پامال کیا ہے, اس کی مثال کبھی میرا خیال ہے تاریخ میں نہیں ملے گی آپ کو. میم اس دفعہ خان صاحب ٹکٹس کس کیٹیگری کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس دفعہ خان صاحب نے جس طرح کہا کہ انہوں نے خود انٹرویو کیے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس کو دینے چاہیے کس کو نہیں دیکھے ہیں, کیونکہ آدھا الیکشن جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ صحیح ٹکٹ دینے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کہ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ الیکشن میں آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو کیٹیگری یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے چہرے آگے آئیں, یوتھ آگے آئے. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی قربانیاں ہیں 20 سال کی, 15-20 سال کی قربانیاں ہیں جو پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور جو ہمیشہ سے جو پیور پی ٹی آئی کے ہیں, جو کبھی کسی پارٹی کا حصہ ہی نہیں رہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج تک میرے اپنی لائف کا پہلا ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. اور اس کے ظاہر ہے وہ ہم تو پیورلی پی ٹی آئی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری تو رگوں میں پی ٹی آئی دوڑتی ہے. تو اسی طرح کوشش یہی ہے کہ ایسے جو ہے. کیا آپ کو ٹکٹ مل رہا؟ نہیں, میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا. ہم ریزرو سیٹ کے لیے ضرور اپلائی کیا ہے. وہ دیکھیں اگر اللہ نے چاہا تو جو بھی ہوگا. خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ لیڈیز کے بھی انٹرویو کریں گے اور اس دفعہ لیڈیز کو بھی ٹائم دیں گے کہ ان کو پتہ چلے کہ کس کینڈیڈیٹ کو وہ اسمبلی میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے بھی انٹرویوز ہوں گے اور ہم اچھی امید رکھتے ہیں. انشاءاللہ. آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ میم. بہت شکریہ.